بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح ایک ایسا پاک رشتہ ہے، ایک ایسا پاک اور صاف ایگریمنٹ ہے جس سے جسم کو بھی سکون ملتا ہے اور روح کو بھی۔ اس سے معاشرے کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ رشتہ بڑا پیارا، مضبوط اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو ایگریمنٹ بتائی ہے نکاح کی، یہ صرف اس لیے بتائی ہے تاکہ انسان صحیح طریقے سے اپنی زندگی، معاشرتی زندگی گزارے، انفرادی زندگی گزارے۔ لیکن کچھ نام نہاد جھوٹے پیر، مرشد، انہوں نے اس پاک ریلیشن کو خراب کر دیا۔ اپنے جو غلیظ ارادے ہیں اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے پہ چل کر وہ دین کا لبادہ اوڑھے، عورتوں کی عزت کے ساتھ، ان کے عزت پیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، خاص طور پہ اس ساؤتھ ایشین جو خطہ ہے، اس میں یہ جو عامل پیر بابا، جھوٹے ڈونگی، ملنگ مرشد لوگ، انہوں نے دین فروش لوگ، انہوں نے اللہ کے اس دین کا نقشہ ہی پھیر دیا ہے۔ روحانی نکاح، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ یہ ایک زنا ہے۔ روحانی نکاح اصل میں زنا کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ کوئی بھی ٹرمنالوجی ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ پہلے تو اس کا روح ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جو میننگ ہے، معنی ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے اس ٹرم کی۔ تو روحانی نکاح جو ٹرم ہے، اس کی منزل سوائے زنا کے اور کچھ نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا فیض تب ملتا ہے جب آپ ہمارے پاس، ہمارے حجرے میں آتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹے مرشد کس طرح پھنساتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہمارا فیض حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیجئے تاکہ ہم آپ کو دھاگا باندھیں اور آپ کو اپنا مرید بنائیں۔ پہلے تو وہ ہاتھ سے لذت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیض تمہیں 24 گھنٹہ ملے، کیونکہ ان کے پاس تھوڑے بہت نیومرولوجی اور علم اس قسم کی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ تو یہ اپنا فیض دینے کے لیے کہتے ہیں کہ 24، ویسے تو آتے ہیں تو ہماری گفتگو سنتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کو فیض ملتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے وہ فیض ہمارا ملتا رہے، اس لیے ہمارے ساتھ روحانی نکاح کرے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی فزیکل جو ہے نا اٹیچمنٹ یا فزیکل کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ جادو وادو کر کے ان لوگوں کو، ان عورتوں کو بس میں کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں اور بالآخر ان کے جو غلیظ ارادے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے یا ایک اور بہانہ بناتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں یہ اشارہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ روحانی نکاح کرو، اور خود کو وہ کوئی کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت واقعات پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، عورتوں نے مجھے خود بتایا۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک عورت نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں اور میرے ساتھ تمہارا نکاح ہونا ہے،
اور اس بندے نے کیا کیا، پہلے اس سے باتیں کی، اس کو اپنا مرید نہیں بنایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس میں خود امام مہدی ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں، اور تم میری بیوی ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن کرو، لیکن فی الحال تم روحانی نکاح کر لو تاکہ وہ خواب سچا ہو جائے، جو اشارہ مجھے ملا ہے وہ صحیح ہو جائے، حقیقت ہو جائے. پھر اس لڑکی نے اس کے ساتھ روحانی نکاح کیا فون پہ. پھر کیا ہوا، اس عورت نے جب نکاح کر لیا تو کچھ عرصے بعد اس مرشد نے، جو خود کو امام مہدی کہہ رہا تھا، اس نے اس کو کہا کہ کچھ پیسوں کا تقاضا کیا. اس نے ایک پلان بنایا. وہ یہ پلان بنایا کہ اس نے کہا کہ تم اپنے گاؤں میں ایک مسجد بناؤ، کیونکہ مجھے اشارہ ہوا ہے، وہ مسجد بناؤ اور وہاں پہ 24 گھنٹے لنگر اسٹارٹ کر دو. کھانا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی مسافر ہو وہ بھوکا نہ جائے. تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، بڑا اچھا خیال ہے آپ کا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں وہ زمین لوں اور وہاں پہ مسجد بناؤں، ایک مدرسہ بناؤں، مسافر خانہ بناؤں، پھر وہاں پہ لوگوں کے لیے 24 گھنٹہ کھانا بنتا رہا. اتنے تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تو اس جھوٹے ڈھونگی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تقریباً جو کام ہے وہ تقریباً 1.25 کروڑ کا کام ہے. اتنے میں یہ 1.25 کروڑ تک کا ہو جائے گا. اب تم ایک کام کرو، کیونکہ میرے پاس اتنا علم ہے، تم ایک کام کرو، تم مجھے 20 لاکھ روپے صرف میرے بائنانس اکاؤنٹ میں بھیجو USDT. میں کیا کروں گا، اس کو 20 لاکھ کو 2 کروڑ کر کے تمہیں بھیج دوں گا. اب دیکھو اس کا کام، کیونکہ اس نے کہا میرے پاس پاور ہے، مجھے پتا ہے کہ کون سا جو کوائن ہے یا ٹوکن ہے میں لوں گا، وہ دوسرے دن وہ ڈبل ٹرپل اور پتہ نہیں کتنا 100x ہو جائے گا، اور میں تمہیں 2 کروڑ دے دوں گا، تم آرام سے وہ چیزیں کر لینا. اب اس بندے کی باتیں ایسی تھیں کہ وہ عورت جو ہے نا اس کی باتوں میں آ گئی. اس نے کیا کیا کہ کہیں سے وہ 20 لاکھ روپے اس نے لیے، اور وہ 20 لاکھ اس نے USDT میں کنورٹ کر کے اور بھیج دیے بائنانس میں. اب جیسے اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ بھائی اب مجھے ٹائم دو، میں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ بزنس کر کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریڈنگ کر کے میں تمہیں 2 کروڑ بیچتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینے گزرے، سال گزر گیا. اچھا وہ بندہ اس کے کانٹیکٹ میں تھا، ایسا نہیں کہ وہ کانٹیکٹ میں نہیں تھا، وہ اس سے باتیں کرتا تھا، وہ فون پہ اس سے لذت بھی لے رہا تھا. اور وہ کیونکہ اس نے اب 20 لاکھ روپے لڑکی نے بیچ دیے، تو اب اس سے وہ ہر بات اس کی وہ مان رہی تھی. اس کو اب یہ ڈر لگنے لگا. مجھے اس نے کال اسی لیے کیا کہ میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں، میرے 20 لاکھ روپے میں نے یہیں کہاں سے ادھار لیے تھے، اب وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. بہرحال اس نے تو واپس نہیں دیے، اور اس لڑکی کی زندگی کو اس نے جنجال بنا دیا، بڑا پریشان کر دیا. تو اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. میں یہ کہانی اس لیے آپ کو بتائیں کہ اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور بچیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں. تو روحانی نکاح کچھ نہیں ہے سوائے ایک زنا اور پیسوں کا تقاضا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور آپ خود بھی جہاں پر بھی کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جو روحانی نکاح کی بات کرے آپ سے، تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جوتی اٹھائیں اور اس کے منہ پہ زوردار مار دیں.